فاطمہ زہرا اسلام اکیڈمی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاطمہ زہرا اسلام اکیڈمی چینل پر آپ کے لیے اچھی اسلامک ویڈیوز پیش کی جاتی ہیں، قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر، احادیث مبارکہ اور بہت سی اسلامی واقعات والی اچھی ویڈیوز۔ برائے مہربانی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام اسلامک اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار ان پر حرام فرما دیا، ہفتہ کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتہ کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتایا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتہ کے دن ان نالیوں کے ذریعہ مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لینا۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی بڑی ہی پسند آئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا، تو ہفتہ ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلا سے منع کرتے تھے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے خداوند کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ہفتہ کے دن شکار کر لیا، ان مچھلیوں کو کھایا بھی اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا، اب ہم اس نافرمانی سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھتے، یہ نافرمان لوگ ہیں، ہم ان سے کوئی بات نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی، آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غصہ میں شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن ہتا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے، تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے اور زاروں زار رونے لگ گئے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے، اس درمیان میں کچھ بھی نہ کھا پی سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ ان لوگوں کی شکلیں مسخ ہونے کے بعد بندروں جیسی ہو گئیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بندر بن گئے۔ تاہم ہم لوگ کیونکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں، اس لیے ہماری قوم گناہوں کے باوجود چہرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت مسخ نہیں ہوں گے، لیکن گناہوں سے متعلق آخرت میں حساب ضرور دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرما برداروں میں فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر بالخیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔